السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بلاج جو آج پورا دن ہی لاپتہ تھا اب رات کے 12 بجے گھر پہنچا تھا۔ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو کمرے کا حال دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، لیکن کچھ کم تھا، اور وہ کمی اسے خطرے کی گھنٹی بن کر سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی حالت کا ایسا ہونا اور حور کی کمرے میں غیر موجودگی اس بات کا صاف اشارہ تھا، بلاج کی حرکت کا کسی کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور سب کمرے باری باری دیکھتا کچن کی طرف آیا، جہاں لائٹ آن تھی اور نرگس بھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بلاج کچن میں داخل ہوا تو نرگس بھی بولی، بلاج صاحب کھانا لگاؤں؟ وہ احترام سے بولی، نہیں نرگس بھی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حور اور نوری کہاں ہے؟ وہ نیچے والے پورشن کی لائٹس بھی بند ہے، سب خیریت تو ہے؟ بلاج فکر مندی سے بولا، نہیں صاحب، خیریت نہیں، میکال صاحب نے زارا بی بی کو گھر سے نکال دیا اور سب ہسپتال گئے ہوئے ہیں۔ نرگس بی کی بات سن کر بلاج نے ان کی طرف دیکھا، ہسپتال کیوں؟ اور میکال نے زارا کو گھر سے کیوں نکالا؟ بابا سائیں اور موم تو ٹھیک ہیں، کون سے ہسپتال گئے ہیں وہ؟ بلاج نے جلدی سے پوچھا۔ نرگس بی نے ان کو ساری کہانی سنا دی اور ہسپتال کا ایڈریس بھی دیا۔ بلاج ریسٹ ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا اور ریسیپشن سے حور کے کمرے کا پوچھتا ہوا وہاں پہنچا۔ حور کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر حاتم صاحب کو 12 گھنٹے کا ٹائم دے گئے تھے، اگر اس دوران حور ہوش میں نہ آئی تو اس کی زندگی کی امید نہیں ہے۔ حاتم صاحب یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کلثوم بیگم رو رو کے بے حال ہو رہی تھیں اور نوری لگاتار حور کے لیے نفل ادا کر رہی تھی۔ حاتم صاحب کی نظر جیسے ہی بلاج پر پڑی، وہ شیر کی طرح بلاج پر جھپٹے اور 4 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ بلاج ہنوکوں کی طرح اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے کبھی اونچی آواز میں اس سے بات نہیں کی تھی، آج اس پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ حاتم صاحب بلاج کا گریباں پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پارکنگ ایریا میں لے آئے اور ایک جھٹکے سے چھوڑا، جس سے بلاج کا سر گاڑی کے بونٹ سے لگا اور وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ حاتم صاحب غصے سے شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم جیسے شخص کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور تم نے اسی رب العظیم کی نعمت کی جان لے کر کفران نعمت کیا، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے اپنی اولاد کی جان لیتے ہوئے؟ کتنی بے رحمی سے تم نے اس بچی کو مارا۔ تم کیا ہو بلاج؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ خود کو کیا سمجھتے ہو تم؟ تم اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہو، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا تم اس کی مان لو گے؟ تم نے زارا کی سن لی؟ کیا تم نے حور سے جا کر پوچھا؟ نہیں، تم نے نہیں پوچھا ہوگا۔ اگر تم نے پوچھا ہوتا تو اتنی بری طرح اس پر تشدد نہ کرتے۔ حاتم صاحب سانس لینے کے لیے رکے جب بلاج بولا، بابا سائیں آپ کچھ نہیں جانتے، زارا نے جو کہا وہی سچ ہے۔ بلاج نے ابھی اتنا ہی بولا تھا، ملک صاحب کا ایک اور تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا اور وہ بولے، بکواس بند کرو اپنی، تمہیں زارا کی بات پر یقین ہے، اپنی بیوی کی پاک دامنی پر نہیں۔ زارا نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے تمہارے اور حور کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں تاکہ تم حور کو چھوڑ کر اس کی بہن لائبہ سے شادی کر لو، لیکن لائبہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے۔ جب زارا کی چوری پکڑی گئی اور میکال نے اسے طلاق دینے کی دھمکی دی تو وہ سب مان گئی اور بتاتی گئی اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ بلاج، تم نے جس بچے کو مارا وہ کسی اور کا سمجھ کر مار دیا، وہ بچہ تمہارا ہی تھا، تم نے ہی اپنے بچے کی جان لی، تم قاتل ہو اپنی اولاد کے۔ تمہاری اس حرکت کے بعد مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ حاتم صاحب کو اچانک دل میں درد ہوا اور وہ اتنا شدید تھا کہ وہ وہیں گر پڑے۔ بلاج ان کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ بلاج ان کو لے کر ہاسپٹل کے اندر گیا تو ڈاکٹر نے انہیں ایمرجنسی میں داخل کر کے انہیں ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا۔ بلاج سب کو انفارم کرنے کی غرض سے آئی سی یو کی طرف گیا جہاں حور تھی۔ حور ابھی بھی بے ہوش تھی، نوری ابھی نفل سے فارغ ہوئی تھی اور کلثوم بیگم ویسے ہی بیٹھی تھی۔ بلاج نے ان کو حاتم صاحب کے ہارٹ اٹیک کا بتایا تو کلثوم بیگم اس کے پاس آئی اور اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے بولی، اس سب کے ذمہ دار تم ہو بلاج، اگر میرے سائیں کو کچھ بھی ہوا نا
تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کلثوم بیگم روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بلاج ایک دم سے ان کے قریب آیا اور اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا، نہیں موم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیسے اپنے باپ کو اس حال میں پہنچا سکتا ہوں؟ میں نہیں ہوں اس سب کا ذمہ دار۔ بلاج نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بلاج تم نے کیسے اپنے بچے کی جان لی؟ کیوں تمہارے ہاتھ نہیں کانپے حور پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ کیوں تمہیں رحم نہیں آیا خود پر؟ کلثوم بیگم اب بلاج کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ نوری وہاں پہنچی تو بلاج سے کوئی بات کیے بغیر ICU کی طرف گئی، لیکن کلثوم کی آواز پر رک گئی۔ کلثوم بیگم نے اس کو حاتم صاحب کے ہارٹ اٹیک کا بتایا تو وہ کلثوم بیگم کو لے کر ایمرجنسی کی طرف بھاگی اور بلاج ICU کی طرف چلا گیا۔ بلاج دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ICU میں AC کی خنکی تھی اور موت کا سناٹا، ڈریپ سے گرنے والے قطروں کی آواز تک صاف سنائی دے رہی تھی اور حور کا نازک وجود مشینوں کے بیچ جکڑا ہوا تھا۔ بلاج اس کے قریب جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بلاج نے حور کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صرف سردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ قرب تھا جو اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر بلاج کی دی ہوئی اذیت کے نشانات رقم تھے۔ بلاج نے اپنی تھوڑی اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، حور مجھے معاف کر دو پلیز، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن وہ سب اس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا جو زارا نے ہمارے بیچ پیدا کی۔ پلیز حور اٹھ جاؤ، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں کی باڑ سے ٹوٹ کر حور کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ حور کے ہاتھ میں حرکت ہوئی۔ بلاج نے اس کی طرف دیکھا، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بلاج ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ ڈاکٹر حور کو چیک کر رہے تھے۔ انہوں نے بلاج کو ICU سے باہر رہنے کی تلقین کی۔ بلاج باہر ہی کھڑا تھا جب نوری ایمرجنسی سائٹ سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ حاتم صاحب کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ نوری ICU میں جانے لگی تو بلاج بولا، حور ہوش میں آ گئی ہے اور ڈاکٹر اسے چیک کر رہے ہیں، تم اندر نہیں جا سکتی۔ نوری شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی کیونکہ حور اور حاتم صاحب دونوں کی حالت بہتر تھی۔ اب اذلان اور انم کراچی پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک حویلی کا منظر تھا جس کا گیٹ قد آمد تھا۔ حویلی کے عقابی گیٹ سے گھر تک جانے کے لیے باقاعدہ طور پر روڈ بنائی گئی تھی کیونکہ حویلی اتنی دور تھی بندے کو حویلی تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے۔ حویلی کے دروازے کے باہر ایک خوبصورت پرانے طرز کا دروازہ تھا جسے عبور کر کے پہلے مردان خانہ آتا تھا اور پھر وہ حصہ جہاں عورتیں رہتی تھیں۔ حویلی کی آرائش و زیبائش نئے طرز سے کی گئی تھی۔ اس نے حور کا گھر دیکھا تھا، وہ تو دنیا کا سب سے بڑا گھر لگتا تھا اس کو۔ اب دونوں سب مل رہے تھے اذلان کی خوشی کے لیے، لیکن اس کے ماں باپ تو مان گئے تھے لیکن دونوں کو ہی انم بالکل پسند نہیں آئی۔ ان کے گھر کی عورتیں باقاعدہ پردہ کرتی جبکہ انم، اس نے تو گلے میں بھی دوپٹہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی اذلان نے اس کو دوپٹہ پہننے کا کہا تھا۔ انم اور اذلان جب سب سے مل کر فارغ ہوئے تو اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اذلان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمرے کے وسط میں براؤن لیدر کا جہازی سا بیڈ تھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور وہ بھی ڈریسنگ روم تھا۔ کمرے کی سیدھی سائڈ پر لال، نیلا اور کالا کاؤچ پڑا ہوا تھا اور بیچ میں ایک چھوٹی سی ٹیبل اور اسی کے سامنے LCD لگی ہوئی تھی۔ اذلان بے نیازی سے ڈریسنگ روم کو عبور کرتا باتھ روم فریش ہونے چلا گیا اور انم اپنے پاؤں جوتوں سے آزاد کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انم کو بیٹھے کچھ دیر ہوئی تھی، ایک ملازمہ ٹرالی کے ساتھ اندر داخل آئی۔ اس میں چائے کے ساتھ کھانے کے لوازمات بھی تھے۔ ملازمہ سر جھکائے بولی، چھوٹی بہو، بی بی سرکار کا حکم ہے، آپ اور اسلام بابا کچھ کھا لیں اور تھوڑی دیر آرام کریں۔ انم اس بات میں سر ہلاتی اس کو جانے کا کہنے لگی اور وہ بھی انم کا حکم بجا لاتی چلی گئی۔ اذلان جب باتھ روم سے نکلا، انم چائے کے ساتھ کیک کھا رہی تھی۔ اذلان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور انم کو چائے لانے کا حکم دیا۔ انم جب صرف چائے لے کر اس کے پاس آئی تو اذلان برہمی سے بولا، جاہل عورت، اتنے مہینوں میں بھی تمہیں اس بات کی تمیز نہیں آئی؟ امیر لوگوں میں صرف چائے نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ بھی کچھ دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہ کر بھی تمہارے اندر بسی غریبی ختم نہیں ہوئی۔ انم اپنے آنسو ضبط کرتی ٹرالی تک گئی اور اس کو لے کر اذلان کے پاس آئی جس میں اس نے اس کی براؤنی کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان چائے پی کر سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ انم بھی اس کے ساتھ کی جگہ سنبھالتی لیٹ گئی۔
اذلان نیند میں تھا اور انم ایسے ہی لیٹی تھی جب دروازہ بجا۔ انم اٹھ بیٹھی اور بولی، آ جاؤ۔ انم نے اجازت دی تو ملازمہ اندر آئی اور بولی، چھوٹی بہو یہ لے جاؤ جی۔ انم نے سر خم کر کے اجازت دی تو ٹرالی لے کر جاتے ہوئے بولی، چھوٹی بہو ایک بات کہوں؟ انم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بولو۔ انم سے اجازت ملتے ہی وہ ملازمہ بولی، جی وہ آپ اتنی تنگ قمیض پہن کر نیچے نہ جائیے گا، آپ بڑے سرکار کو نہیں جانتی، وہ غصے کے بہت تیز ہیں، انہوں نے بغیر لحاظ کے آپ کو ڈانٹ دینا ہے جی۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ ان کے سامنے چادر میں جائیں۔ انم نے اس کی بات بہت ضبط سے سنی تھی اور جب وہ چپ ہوئی تو انم دھاڑی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل نہ دکھانا مجھے اور میری مرضی میں جیسے بھی جاؤں، تم میری ماں بن کر نصیحتیں نہ کرو۔ وہ ملازمہ انم کے غصے سے ڈر کر تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی اور انم بھی منہ میں بڑبڑاتی لیٹ گئی۔ ان دونوں کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستخط سے کھلی۔ اذلان شرٹ لیس ہو رہا تھا، اس نے انم کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ انم اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اذلان بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انم نے دروازہ کھولا تو سامنے میر سلیمان سکندر کھڑے تھے۔ انم تو انہیں دیکھتے ہی منجمد ہو گئی اور انم کو دیکھتے ہوئے ان کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جب وہ بھاری آواز میں گھنگھارے تو انم نے گھبرا کر ان کو راستہ دیا اور اندر آئے۔ اذلان کو دیکھتے ہوئے غصے سے گویا، کیسے بغیرت مرد ہو تم میر اذلان سکندر، تمہاری بیوی تمہارے باپ کے سامنے چادر کے بغیر کھڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو؟ اپنی بیوی کو ہمارے طور طریقے سکھاؤ ورنہ جا سکتے ہو یہاں سے۔ ہمارے خاندان کے رسم و رواج بھول گئے ہو تو نکلو ہمارے گھر سے۔ جس مرد میں غیرت نہ ہو اس کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنی بات کہتے لمبے لمبے ڈاک بھرتے وہاں سے نکل گئے اور اذلان جو انم کو اس کے سامنے صرف گھور رہا تھا کیونکہ اس کے بابا سرکار عورت سے بدتمیزی یا اس پر ہاتھ اٹھانے والے کو بہت سخت سزا دیتے تھے، اب دروازہ بند کرتا انم تک آیا اور اس کی گردن اپنے ہاتھ میں قید کرتا اس پر تھاڑا، تمہاری وجہ سے آج بابا سرکار نے مجھے ذلیل کیا، تم ہی ہو بغیرت عورت، جب تک اپنے جسم کی نمائش نہ کر لو تمہیں سکون نہیں ملتا۔ آخری دفعہ بتا رہا ہوں، جب تک ادھر ہیں عزت کے ساتھ رہو اور قابو میں رکھو اپنی حرکتیں، واپس جا کر لینا اپنے شوق پورے۔ اذلان نے جیسے ہی اس کی گردن آزاد کی، انم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی، جو اذلان کے اس کی گردن پر زور ڈالنے کی وجہ سے بری طرح اکھڑ چکا تھا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستخط ہوئی اور ملازمہ آ کر بولی، اذلان بابا، بڑے سرکار نے کہا ہے اپنی بیوی کو ڈھنگ کے کپڑے پہنوا کر نیچے لانا، سارے خاندان کے سامنے ہماری ناک نہ کٹوا دینا، آدھے گھنٹے میں سب پہنچ جائیں گے۔ ملازمہ چلی گئی۔ انم اور اذلان تیار ہونے لگے۔ جب دونوں نیچے گئے تو اذلان کی ماں نے اذلان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اذلان سفید شلوار قمیض کے ساتھ براؤن پشاوری چپل میں ملبوس تھا، جبکہ انم نے لال رنگ کا گھیرے دار فراق پہن رکھا تھا اور ساتھ میں بالوں کی فرنچ ٹیل بنا رکھی تھی۔ اذلان مردان خانے کی طرف چلا گیا اور انم کو لے کر بی بی سرکار خاندان کی عورتوں کے پاس آئی۔ انم وہاں سے نکلی ہی تھی، اس کی ٹکر ارحم سے ہوئی اور انم ارحم کو دیکھتی رہ گئی۔ کالی شلوار قمیض، کالی کھیڑی اور براؤن کوٹ پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑھی ہوئی داڑھی اور پیشانی پر بکھرے بال اسے اور جذب بنا رہے تھے۔ ارحم اسے ایکسکیوز کرتا آگے چلا گیا اور انم ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ ساری رات شاہدہ بیگم نے جاگ کر گزاری تھی کیونکہ لائبہ گھر نہیں آئی تھی۔ وہ کچن میں بیٹھی ناشتہ بنا رہی تھی جب زہرا اٹھ کر ان کے پاس آئی اور بولی، امی لائبہ کہاں ہے؟ کل سے نہیں دیکھا اس کو۔ زہرا پریشانی سے استغفار کرنے لگی۔ لائبہ جیسی بھی تھی لیکن تھی تو اس کی بہن، اور زہرا لائبہ جیسی بے حس نہیں تھی کہ اپنی بہن سے محبت نہ کرتی یا اس کے کیے کی سزا دیتی۔ زہرا تو اس سے محبت کرتی تھی اور اسی کی سزا زہرا کو مل رہی تھی۔ شاہدہ بیگم پریشانی سے بولی، زہرا وہ لائبہ نہیں آئی پوری رات گھر میں اس کو اتنی دفعہ فون کیا ہے لیکن اس کا فون بند ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں۔ میرا دل ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ شاہدہ بیگم ابھی بول ہی رہی تھی کہ ان کے گھر کی بیل بجی۔ وہ دروازہ کھولنے گئی تو سامنے کھڑے پولیس والوں کو دیکھ کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زہرا جو ان کے پیچھے آئی تھی وہ پولیس والوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جی کہیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زہرا بہت ہمت جمع کر بولی، پولیس کی آمد ان کے گھر میں واقعی ہی خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس میں سے ایک سینئر آفیسر بولا، یہ لائبہ ہاشم کا گھر ہے، کسی مرد کو تھانے بھیج دیں۔ لائبہ ہاشم کو رات کو ہم نے شہریار بلوچ کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس سے بدکاریاں کرتے ہوئے کچھ فحاشاؤں کے ساتھ
گرفتار کیا ہے۔ شاہدہ بیگم تو دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور زائرہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم رونے لگی اور زائرہ وہیں کھڑے کسی سوچ میں تھی۔ جب اس کے دماغ میں میکال کا خیال آیا، وہ وہاں سے ملک ہاؤس جانے کے لیے انٹرنیٹ پر کیب سروس بک کروانے لگی۔ جب وہ کپڑے چینج کر کر آئی تو شاہدہ بیگم سے بولی، زائرہ کہاں جا رہی ہو؟ لائبہ سے ملنے، اگر تو اس سے کہنا اس کی ماں اس کے ساتھ ہے، پریشان مت ہو۔ شاہدہ بیگم کے بولتے ہی زائرہ نے اپنے لب کھینچ لیے۔ لائبہ کی وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا اور انہیں ابھی بھی صرف اسی کی فکر تھی۔ ڈاکٹرز کے نکلنے کے بعد بلاج جیسے ہی اندر جانے لگا، نوری بولی، رکیے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نوری کے انداز میں جو سختی تھی، اس پر بلاج صرف لب کھینچ کر رہ گیا۔ اپنی بیوی کے پاس کوئی مسئلہ ہے؟ بلاج اسی کے انداز میں بولا۔ جب نوری دوبارہ گویا ہوئی، بیوی، اس بیوی کے پاس جس کو آپ نے جانوروں کی طرح پیٹا، جس پر تشدد کی انتہا کرتے ہوئے آپ نے اپنی اولاد کو بھی مار دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ جیسے شخص کی بہن ہوں، جس کی نظر میں ماں اور بہن کی تو عزت ہے، لیکن بیوی کو وہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ بلاج لب کھینچتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا نوری نہ تو اس وقت اس کی سنے گی اور نہ ہی اسے حور سے ملنے دے گی۔ بلاج نے میکال کو فون کیا، جو اس نے پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا۔ جی بھائی، کہیے، سب خیریت؟ میکال پریشانی سے بولا۔ موم اور نوری کو لے جاؤ یہاں سے، بہت رات ہو گئی ہے، باقی رات میں گھر آ کر تم سے بات کروں گا۔ بلاج فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں میکال ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا۔ بلاج نے اس کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں لال ہو رہی تھیں، جیسے کئی گھنٹے روتا رہا ہو۔ بلاج نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے میکال، پریشان لگ رہے ہو؟ میکال شکوہ کن نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے کیوں بھابھی پر یقین نہیں کیا؟ کیوں اپنے زائرہ کی باتوں میں آ گئے؟ بھائی، میں اس آگ میں جل رہا ہوں۔ میری بیوی نے میرے بھائی کو برباد کر دیا۔ اس نے میری محبت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مجھ پر کیا گزرے گی جب مجھے پتہ چلے گا؟ اس نے میرے بھائی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میرے بھائی نے اپنی اولاد کی جان لے لی۔ میکال کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جو بلاج کی تکلیف کو اور بڑھا رہے تھے۔ بلاج اس کو گلے لگاتا ہوا بولا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میکال اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، اب یہ ممکن نہیں بھائی، میں سوچ چکا ہوں، زائرہ اب واپس نہیں آئے گی۔ میکال اپنی بات مکمل کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے اور اسے نوری اور کلثوم بیگم کو گھر چھوڑ کر واپس ہاسپٹل آنا تھا۔ حاتم صاحب کو ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل روم میں آرام سے سو رہے تھے۔ میکال آدھے گھنٹے میں واپس آ کر ان کے روم میں چلا گیا اور بلاج ابھی بھی آئی سی یو میں حور کے ساتھ تھا۔ بلاج سائڈ پر پڑی کرسی کو سنبھالتے ہوئے حور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، حور، مجھے معاف کر دو گی نا؟ تم مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی، تم جانتی ہو یہ سب زائرہ کی وجہ سے ہوا۔ حور اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور اس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کو کسی بھی نیند کی دوائی کی ضرورت نہیں تھی۔ حور نے اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کھینچا اور ٹھہر کر بولی، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، ایک بیوی کی حیثیت سے، ان تمام ظلموں کے لیے جو آپ نے مجھ پر کیے ہیں، لیکن ایک ماں سے آپ یہ امید مت رکھیے گا، کیونکہ میں اپنے بچے کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے بچے کے قتل کو میں معاف نہیں کر سکتی۔ حور کی آخری بات پر سسک اٹھی، اس کی بھری ہوئی آواز اس کے قرب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بلاج نے اپنے لب کھینچ لیے اور گویا ہوا، یہ سب زائرہ کی وجہ سے ہوا۔ اس نے میرے دل میں تمہارے لیے بدگمانیاں پیدا کی تھی۔ اس کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ جب حور دوبارہ بولی، آپ کے دل میں بدگمانیاں تو تب سے تھی جب سے آپ نے وہ تصویریں دیکھی تھی۔ آپ تو تب سے بدگمان ہیں مجھ سے، میرے کردار پر یقین نہیں تھا آپ کو۔ مانتی ہوں، کیونکہ غلطی میری تھی، مجھے اذلان پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ فیک پکچر ہیں، میرا خدا جانتا ہے، میں نے کبھی کسی کو ایسی تصویریں نہیں دی، میں نہ سمجھ تھی۔ بلاج، مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کرے گا، مجھے لگا اس کے پیار کے دعوے سچے ہیں اور جس سے پیار کیا جائے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، لیکن میرا تعلق نہیں تھا اس سے بھی، میں نے کبھی کسی سے کوئی تعلق نہیں بنایا، میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس نے 2 دفعہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کا تعلق میری دوست سے تھا جو اس کی بیوی ہے۔ اس سب میں میری غلطی صرف اندھا اعتماد ہے، بس۔ حور چپ ہوئی تو بلاج بولا، تمہیں بخار تھا، تم بار بار کہہ رہی تھی
کہ ازلان پلیز مت کرو، میں یہ سب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بلاج چپ ہو گیا۔ تب حور بولی میں بخار میں تھی بلاج، بخار میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا اس نے کیا کہا ہے، لیکن یہ بات تب کی تھی جب بلاج نے مجھے لائبریری میں ہراساں کیا تھا اور وہ بہکا ہوا تھا اور میں ڈر گئی تھی اس کے تیور دیکھ کر۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا میں اس کو تھپڑ مار کر وہاں سے نکل آئی۔ آپ نے سچ جاننے کی اگر کوشش کی ہوتی تو آپ کو اپنی ہی اولاد کو قتل نہ کرنا پڑتا۔ حور پھر چپ ہو گئی اور بلاج اپنی ہی نظروں میں گر گیا اور بہت ٹوٹے ہوئے انداز میں بولا میں نے تمہیں تمہارے کالج کے باہر اس سے ملتے ہوئے دیکھا، اس لیے تمہیں چھوڑ آیا تھا، مجھے غصہ تھا تم پر۔ حور طنزیہ انداز میں بولی مجھے اس کی بیوی جو کہ میری دوست بھی تھی، اس نے کہا کہ ڈرائیور نہیں آیا، تھوڑی دیر رک جاؤ، اس کے ساتھ میں رک گئی اور پھر ازلان آیا اس کے ڈرائیور کے ساتھ۔ آپ نے سب ادھورا جان کر مجھے مجرم اور خود کو قاتل بنا لیا۔ محمد بلاج ملک لیکن اب میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی۔ حور نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور بلاج وہاں سے اٹھ کر حاتم صاحب کے کمرے میں چلا گیا جہاں میکال ابھی جاگ رہا تھا اپنے ٹوٹے پھوٹے دل کے ساتھ۔ زارا لائبہ سے ملنے تھانے گئی۔ لائبہ وہاں سہمی بیٹھی تھی، وہ فحاشہ اور لائبہ سے بھی بیہودہ باتیں کر رہی تھی۔ لائبہ کی نظر جیسے ہی زارا پر پڑی وہ حوالات کی سلاخیں پکڑ کر چیخنے لگی باجی مجھے بچا لو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب مجھے غلطی سے یہاں لے آئے ہیں، لیکن مجھے تو اس شہریار نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے باجی، میرا کوئی قصور نہیں۔ زارا شکستہ قدموں سے اس تک آئی اور بولی بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو لائبہ، کیونکہ اس کو موقع تم نے خود دیا۔ عورت تو مرد کی نظر دیکھ کر اس کا کردار پہچان لیتی ہے اور تمہیں اس کی حوس پرست فطرت نظر نہیں آئی، یا تم نے خود ہی دولت کی لالچ میں دیکھی نہیں اور اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ اب جو چوری پکڑی گئی ہے اس لیے میرے سامنے یہ بکواس کر رہی ہو جسے تم ہمیشہ سے کرتی آئی ہو، اپنے آنسوؤں کے جال میں پھنسا کر اپنا کام پورا کروا لیتی ہو۔ زارا کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس کو لائبہ کو اس حال میں دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ پہلے لائبہ کو احساس دلانا چاہتی تھی، مگر وہ لائبہ ہی کیا جو کسی بات کو پہلی دفعہ میں سمجھ لے۔ لائبہ اب کی بار نفرت سے بولی تمہارے ساتھ جو بھی ہوا باجی وہ اچھا ہوا، اگر تم اپنے آپ سے مخلص ہوتی تو سوچتی میکال بھائی کو جب پتہ چلے گا تمہاری ان حرکتوں کا تو وہ ان پر کیا گزرے گی، لیکن تم اپنی محبت کی بھی نہیں ہو سکی۔ اور ہاں میں نے خود کو شہریار کے حوالے کیا، جان بوجھ کر کیا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ زارا کا ضبط ختم ہو رہا تھا، وہ وہاں سے الٹے پاؤں مڑ گئی اور تھانے کے دروازے میں تھی کہ اس تھانے کے اے ایس پی داخل ہوا۔ کالی آنکھیں، کلین شیو کے ساتھ گھنی مونچھیں، براؤن سلیقے سے بنائے ہوئے بال اور یونیفارم میں ملبوس وہ بہت جاذب لگ رہا تھا۔ اس کی ٹکر زارا سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میڈم دیکھ کر چلیے۔ زہرا نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اے ایس پی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں قرب اذیت تھا، جو اس کے حسن کو اس سے سادہ سے حلیے میں بھی چار چاند لگا رہا تھا، اور ذوحان کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں بہتے قرب کے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ زارا نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر اس کی نیم پلیٹ کو دیکھا جہاں اجلی حروف میں ذوحان سرمد لکھا ہوا تھا۔ زارا اس کی سائڈ سے ہو کر آگے کی طرف بڑھی جب ذوحان بولا یہ شریف عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں، اس لیے یہاں آنے سے گریز کریں۔ ذوحان اپنی بات کہتا آگے بڑھا جب اس کا ایک ماتحت بولا سر جی یہ لائبہ ہاشم کی بہن ہے جی، آج صبح ان کے گھر اطلاع دی تھی، لگتا کوئی مرد نہیں ہے اس لیے خود ہی آ گئی۔ وہ چپ ہوا تو ذوحان بولا کون لائبہ ہاشم، اس کو یہاں لے کر آؤ۔ ذوحان کا ماتحت اس کی بات سن کر اسپات میں سر ہلاتا، وہ لیڈی کانسٹیبل کو ذوحان کا حکم بتاتا۔ 10 منٹ بعد لائبہ ہاتھوں میں لگی ہتھکڑی کے ساتھ ذوحان کے سامنے کھڑی تھی۔ ذوحان اس کو دیکھتا جس کی شکل زارا سے بہت ملتی تھی، وہ لائبہ کو دیکھتا ہوا بولا کیا نام ہے؟ وہ لائبہ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جی لائبہ ہاشم۔ لائبہ سہمی سہمی بولی والد کیا کرتے ہیں تمہارے؟ دوبارہ سوال پوچھا گیا۔ وفات ہو چکی ہے ان کی، دوبارہ جواب دیا۔ گھر میں کون کون ہے؟ ایک اور سوال۔ ماں
صرف ماں ذوحان اپنے ماتحت کی طرف دیکھا جس نے لائبہ کو گھورا۔ جی جو ابھی تم سے ملنے آئی تھی یہ کون ہے؟ ذوحان کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا تھا۔ میری بہن لائبہ نے اب کی بار تھوڑے سکون سے جواب دیا۔ تم نے ابھی تو کہا صرف ماں ہے گھر میں، تو یہ بہن؟ ذوحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ یہ شادی شدہ ہیں۔ لائبہ کے جواب پر ذوحان کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ذوحان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ سوال کیا، کس جرم میں آئی ہو؟ اب کی بار لائبہ چپ ہو گئی اور ماتحت بولا، سر جی رات کو شہریار بلوچ کے فارم ہاؤس سے پکڑے گئے ہیں بدکاریاں کرتے ہوئے، محترمہ ماننے سے ابھی بھی انکاری ہے۔ ذوحان نے لائبہ کی طرف دیکھا اور وہ رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، شہریار میرا یونیورسٹی کا دوست تھا، اس نے مجھے کہا اس کے گھر میں پارٹی ہے اس کے فادر کی طرف سے، میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں پارٹی ضرور تھی لیکن اس کے فادر کی طرف سے نہیں۔ وہاں بہت سارے لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے تھے، ڈرگس لے رہے تھے۔ میں نے شہریار سے کہا مجھے گھر جانا ہے تو وہ زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور اس نے میرے ساتھ۔ لائبہ اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ذوحان اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کو پانی کا گلاس پکڑا کر لیڈی کانسٹیبل کو آواز دی اور اس کو ہدایت دینے لگا، ان میڈم کو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا میرے آفس میں بٹھائے رکھنا، ان کا حوالات والیوں کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ ذوحان خوبصورت تھا اس لیے حسن پرست بھی تھا۔ اس کا دل جو زارا کی شادی شدہ ہونے پر ٹوٹا تھا لائبہ کو دیکھ کر واپس جڑ گیا۔ وہ لائبہ کو دیکھتے سوچنے لگا، بڑی نہیں تو چھوٹی سہی۔ ذوحان جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرمیشن لیٹر تھا جس میں اس کے لائبہ کے ٹیسٹ کی اجازت لی تھی۔ وہ لائبہ کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہسپتال لے گیا۔ لائبہ کا ٹیسٹ ہو چکا تھا لیکن رپورٹ 3 دن بعد ملنی تھی۔ ذوحان لائبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم نے مجھ سے ذرا سا بھی جھوٹ بولا اور اس رپورٹ میں وہ نہ نکلا جو تم نے بتایا ہے تو تمہیں ان فحاشاؤں سے بھی بری سزا دوں گا۔ کیونکہ ذوحان سرمد کو جھوٹ نہیں پسند اور لائبہ اپنے دل میں دعائیں مانگ رہی تھی اس کی رپورٹ میں وہی آئے جس کا اسے ذوحان نے کہا تھا۔ ذوحان اس کو لے کر آیا اور زارا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زارا پولیس اسٹیشن سے نکل کر سیدھا میکال کے پاس گئی تھی۔ نوری بلاچ کے پورشن میں حور کا کمرہ ٹھیک کروا رہی تھی اور کلثوم بیگم اپنے پورشن میں اپنے کمرے کو خود قید کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میکال اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا اور بیڈ گراؤنڈ کے اوپر لگی اپنی اور زائرہ کی ولیمے والی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جب زارا اندر آئی اور اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، میکال آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پلیز۔ زارا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی۔ جب میکال نے اس کو دیکھا اور چیخا، میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں آئی ہو، کیا میری بات ایک دفعہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ زارا سنبھل کر بولی، ایک دفعہ میری بات تو سن لو میکال پلیز، خدا کے لیے۔ میکال کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور وہ غصے سے چیخا، کیا بکواس سنوں تمہاری؟ زارا، کچھ سننے کے لیے نہیں چھوڑا تم نے؟ کون سا نیا جھوٹ سنانا چاہتی ہو مجھے، یا پھر مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ میکال اب ٹوٹے ہوئے انداز میں فرش پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ چکے تھے۔ زارا اس کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے محبت کی تھی میکال، لیکن اس وقت تم نے اس بات پر یقین نہیں دلوا سکتی کیونکہ یہ تمہارے بھروسہ میں نے خود ہی کھویا ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں میں پریگننٹ ہوں۔ میکال اس کو دیکھ کر طنزیہ ہنسا اور بولا، ہاں ہاں تمہیں لگتا ہے تمہاری اس بات پر یقین کر لوں گا؟ نہیں زارا، اب میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میکال سختی سے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پریگننٹ ہوں۔ زارا نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر ادا کیا تاکہ میکال غور سے سن لے۔ اچھا تو تم یہ بھی بتا دو اس بچے کا باپ کون ہے؟ میکال نے زہرخند لہجے میں کہا اور زارا بے یقینی سے بولی، میکال یہ بچہ تمہارا ہے، تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ میکال دوبارہ سے زہرخند لہجے میں بولا، اپنے اوپر بات آئی تو تم کیسے تڑپ گئی ہو؟ تم نے اس قسم کے الزام بلاج بھائی سے بھابھی پر لگوائے، تب تمہیں شرم نہیں آئی؟ زارا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بھی بلاج بھائی کی طرح اپنے بچے کی جان لے لوں۔ یہ سوچ کر جو عورت دوسری عورت پر کتنے گندے الزام لگا سکتی ہے وہ خود کردار کی کتنی صاف ہوگی؟ زارا میں اب کچھ بھی اپنے بارے میں کہنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے مدعے پر آئی اور بولی، لائبہ کو بچا لو پلیز۔ میکال میری بہن معصوم ہے، اس کی غلطی نہیں، پولیس والے اس کو غلطی سے لے گئے ہیں۔ زارا روتے ہوئے بول رہی تھی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، زارا یہاں سے چلی جاؤ۔ میکال خود ہی کمرے سے نکل گیا جس کا صاف مطلب تھا کہ زارا یہاں سے چلی جائے، اور زارا شکستہ قدموں سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کی آخری امید میکال تھا اور اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔